رات ڈھل گئی ہے، تاریخ بدل گئی ہے، اور آپ بھی اتنے تھک گئے ہیں کہ آدھے مجمع نے مجھے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ چونکہ آپس میں سندھی یا بلوچی بروہی میں بات کرتے ہیں اور میں نے بیان کرنا ہے، قرآن سمجھانا ہے، میں چونکہ اردو بول رہا ہوں، میں آپ کا دور سے آنے والا مہمان ہوں۔ آج صبح میں نے پنجاب ملتان سے سفر شروع کیا اور سیدھا اس ادارہ میں پہنچا ہوں۔ مہمان کا حق ہوتا ہے، آپ میرے ساتھ ایک وعدہ فرمائیں، میری بات سمجھ آئے تو آپ ذرا میرے ساتھ بولیں گے کچھ انشاءاللہ؟ شکر۔ یعنی یوں سمجھو کہ میں آپ سے آواز کی خیرات مانگوں گا، صرف آواز۔ بیٹا آپ نیچے بیٹھ جائیں، شاباش۔ آپ بھی نیچے چلے جائیں، سائڈ پہ، شاباش۔ بس پیار سے، سر نہیں پیار سے، یہ بچے ہمارا سرمایہ ہے۔ ابھی ایک بیان اور بھی ہونا باقی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ بیان اور قرآن جاگ کے محبت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ پنجاب میں بھی میری تقریریں اکثر 12 بجے کے بعد ہوتی ہیں، اور میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ 12 بجے سے پہلے جو تقریر ہو اس میں ہم نے صرف قرآن سمجھانا ہوتا ہے، سنانا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے، اور 12 بجے کے بعد جو تقریر ہو اس میں ہماری ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے جگانا ہے پھر قرآن سنانا ہے۔ تو ایک کام آپ اپنے ذمہ لے لیں، آپ جاگ رہے ہیں، جاگیں گے انشاءاللہ، بیان قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ۔ شکراً، برکت کے لیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد لله نحمده في السراء والضراء والعافية والبلاء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہو گیا کشف الدجا بجمالہ افعال ان کے سب ہی اعلیٰ حسنت جمیع خصالہ مومنو پڑھو درود ان پر صلو علیہ وآلہ چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ ایک شعر ملتانی سرائکی زبان میں پڑھنے لگا ہوں سندھی سرائکی ملتی جلتی ہے لہجے کا فرق ہے ملتانی سرائکی میں ایک شعر سنانے لگا ہوں معراج کے عنوان پہ سمجھ آئے تو آپ نے مزے میں کہنا ہے سبحان اللہ معراج دا تم دھامہا چرچا آمہا ماشاءاللہ آپ تو سرائکی سمجھتے ہو میں تو پھر ابھی نہیں سمجھتا تو اچھا لگا کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ پڑھے ہو ماشاءاللہ سنو بھائی معراج دا دھم دھامہا حوراں دا چرچا آمہا جبریل ہاتھ غلامہا بلغ العلا بیا کون ہے یعنی بیو کیڑو آہے بیو معراج دا دھم دھامہا حوراں دا چرچا آمہا جبریل ہاتھ غلامہا بلغ العلا بیکون تم ماں پیاں ملکاں دے وچ ہو کے ملے فلکاں دے وچ سائیں آیا گیا پلکاں دے وچ ایجھاں دل ربا بیا کون ہے اوے بو جاغل مٹھ ککرے پا آکھے دسو مدنی ہے جو کیا ککرے ہتھوں وچ بول پہ صلی علی بیا کون ہے
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجاہد اسلام عالم بعمل حضرت مولانا عبدالواسع قریشی صاحب مدیر ادارہ ہذا فاضل نوجوان ہر دل عزیز دوست محترم مولانا محمد ادریس مینگل صاحب ذی قدر علماء کرام لائق سب تکریم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے پیارے بچوں عزیز طالب علموں محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم اس اجتماع میں حاضر ہیں دل سے دعا کریں اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے یہ دینی ادارہ ہے قرآن کا مرکز ہے مدرسہ عربیہ اسلامیہ دار القرآن گوٹ حاجی محمد عیسیٰ خان صاحب رند اس دینی ادارے کا یہ سالانہ جلسہ حسب سابق شان و شوکت سے رواں دواں ہے میں دیکھ رہا ہوں وقت کافی گزر چکا رات بھی ڈل گئی تاریخ بھی بدل گئی مگر آپ کی محبت کو سلام ہے کہ آپ جم کے بیٹھے ہو پرسکون ہو اور متوجہ ہو جاگ رہے ہو میں دعا کرتا ہوں آپ کے حق میں ایک ایک قدم آپ کا آنا ایک ایک لمحہ بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے قمری لحاظ سے ماہ رجب چل رہا ہے رجب المرجب رجب شریف کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب پاک کو عرش پہ بلائے اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کرو گے تو میں یوں سمجھوں گا کہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی ماشاءاللہ اسٹیج والے تو آپ میرے ہمسائے ہو قریب بیٹھے ہو اور محبت دو گے دائیں بائیں انشاءاللہ شکر بغیر کسی تمہید کے عنوان کا آغاز کرتے ہیں آج میں نے کلام اللہ کا 15واں پارہ صرف ایک آیت طیبہ خطبے میں تلاوت کی ہے سنو آیت ایک ہے اور ایک آیت میں اللہ نے اپنے
محبوب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے 9 مسائل بیان فرمائے۔ آیت ایک ہے اور مسئلے کتنے ہیں؟ اب بولیں گے ذرا بھی، خیرات دیں گے آواز۔ آیت ایک ہے اور مسئلے کتنے؟ میری نظروں میں نظریں رکھے، میں کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سبحان پہلا مسئلہ، الذی اسرا دوسرا مسئلہ، بعبدہ تیسرا مسئلہ، لیلاً چوتھا مسئلہ، من المسجد الحرام پانچواں مسئلہ، الى المسجد الاقصى چھٹا مسئلہ، الذي باركنا حوله ساتواں مسئلہ، لنريه من آیاتنا آٹھواں مسئلہ، انہو هو السمیع البصیر نواں مسئلہ۔ آیت ایک ہے اور معراج کے مسئلے۔ آپ نے وعدہ کیا، بولو شاباش۔ ہر مہمان کی قدر کرتے ہو، مگر آج تو مہمان بھی سید ہے، سید کی قدر کرو، آواز کی خیرات کرو۔ سنو بھئی، مولانا عبدالواسع قریشی صاحب، حقیقت یہ ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس ایک آیت میں 9 مسئلے، صرف مسئلے نہیں ہیں، الگ الگ 9 تقریریں ہیں۔ کتنی تقریریں ہیں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں سبحان پہ الگ بیان کروں، الذی اسرا پہ الگ بیان کروں، بعبدہ عبد کامل کی شان الگ بیان کروں، لیلاً الگ بیان کروں، من المسجد الحرام الگ بیان کروں، الی المسجد الاقصی الگ بیان کروں۔ یعنی آیت ایک ہے اور تقریریں کتنی ہیں؟ ان 9 تقریروں میں آج میں ایک تقریر آپ کو ہدیہ کرتا ہوں لفظ سبحان پہ۔ 9 میں سے ایک بیان کروں تو میری کتنی تقریریں ادھار رہیں گی؟ 8۔ ماشاءاللہ اردو سمجھتے ہو۔ اب میں مطمئن بیٹھا ہوں، آپ بول رہے ہو، میں مطمئن ہوں کہ آپ اردو سمجھتے ہو۔ ایک بیان کروں تو 8 تقریریں ادھار رہیں گی، مقامی علماء سے سنو گے، یا اللہ نے پھر موقع دیا